کل عالمی دن کے طور پر منایا گیا ماؤں کا دن، مدرس ڈے کے والے سے، تو اسلام ہمیں کیا ٹیچنگز دیتا ہے ماؤں کے والے سے؟ سبحان اللہ، والدہ ماں یہ جو ہے سب سے زیادہ حق رکھنے والی شخصیت ہے، بے شک، یعنی باپ سے بھی اس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی، کون زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا، یعنی کس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری جو والدہ ہے محترمہ یہ تیری حسن صحبت کی زیادہ لائق ہے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، پھر بتایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو پھر کہا کہ تیرے والد۔ تو یہ جو ہے نا ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ماں کی تخصیص آئی ہے، تو اس لیے ماں کا درجہ سب سے مقدم ہے اور اس کا احترام اور اکرام جو ہے لازم ہے، اگرچہ وہ ماں جو ہے نا وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، لیکن جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے اور ہر بات مانتے بھی تھے۔ یہ اسی طرح پھر ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میری والدہ کے لیے دعائیں مانگے کہ وہ اسلام لے آئیں، ایمان کی دولت سے مشرف ہو جائے۔ تو جو اولاد ہے وہ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جو دنیاوی معاملات ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ بالکل اچھا سلوک کریں گے، اگرچہ وہ مشرک کافر کیوں نہ ہو، والعیاذ باللہ، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اور اگر وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کے مسلمان ہونے کے لیے دعائیں، محنت، اچھا ان کے اعمال میں کمی ہے تو پھر ان کے اعمال کے لیے دعائیں کرنا، دعائیں کرانا کسی نیک صالح لوگوں سے اور ان کی خدمت کرتے رہنا، تو یہ جو ہے نا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا شرف ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین دونوں زندہ ہے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، سبحان اللہ، اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ فلا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ جو بات کرنی ہے نا عزت کے انداز میں بات کرنی ہے اور ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ تو یہ ساری باتیں والدین کے احترام پر مبنی باتیں ہیں اور یہ لازم ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ ایسا ہو۔ انشاءاللہ، اگرچہ ان کے والدین نا بعض کہتے ہیں میری والدہ بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، یہ ہے، اس طرح، بہت اچھی بات ہے، تو ان کی میں خدمت کرتا ہوں۔ آپ کی والدہ اگر وہ صالح نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں، بہت خوبصورت سا ٹاپک ہے فی الحال ابھی۔ جی، والدہ جو ہوتی ہے یہ ظاہر ہے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے اولاد کے، اور بڑی مشکلات جھیل کر برداشت کر کے وہ دنیا میں وجود بخشنے کا ایک باعث بنتی ہے۔ تو اسلام نے جیسا کہ شیخ صاحب نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے تو اس میں یہی ہے کہ جیسے اس نے وہ مشکلات برداشت کیں تو شریعت نے پھر اس کا زیادہ حق رکھا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ جو درجہ یا حق، ان دونوں میں تھوڑا سا رہل ڈیفرنس ہمیں کرنا پڑے گا۔ اچھا فرمائیے۔ اگر گھر کی سطح پہ دیکھیں نا، فیملی یا خاندان، مثلا اولاد ہے جی، ان کے سامنے جو حکم ہے، جو حیثیت ہے، وہ والد ہی کی ہوگی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، والدہ کچھ کہے، والد کچھ کہے، ٹھیک ہے، تو اب بچوں کے ذمہ والد کی بات ماننا ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ والدہ کو وہاں
یہ ہے حسن صحبت، یعنی آپ حسن سلوک اور رفاقت اور ان کے ساتھ حسن رویہ رکھنے میں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کیا. لیکن شریعت کے جتنے بھی دلائل یا دیکھیں وہ سب ہیں مرد کے حق میں کہ وہ مرد ہی وہ یعنی عورت ہے یہ بھی پابند ہے کہ وہ خامند کی بات کو مانے. تو اسی طرح اس عورت نے گھر کے پورے نظام کو بہتر چلانے کے لیے بچوں کے دل میں خامند کی محبت اور ان کا ادب احترام وہ بٹھانا ہوتا ہے. جی. تو یعنی نتیجتاً یہ ہے کہ درجے کے اعتبار سے بہرحال گھر کی سطح پہ مرد کی حیثیت ہے. جی. حسن رفاقت اور صحبت میں یعنی حسن سلوک میں ماں کا مقام زیادہ رکھا گیا. ٹھیک ہے سر.